بالکل بیڈ کے پاس اسلم میر صاحب اس نے نظم لکھی نیٹشے پر. احمد جاوید صاحب نے اس کو پڑھا اور اس کے اوپر بات کی. میں نے اسے کہا گاڑی چلاتے ہوں کہ شاہ حسین یار اب یہ تسلسل توڑنا مت, سچ جانی یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اس نظم پہ. آصف اس نے کہا مجھے فون ابھی دیں. اس نے ایک نظم لکھی, اگر آپ نیٹشے سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی محبت محسوس کرتے ہیں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکا کہ یہ نظم آپ پر کیا حال طاری کر سکتی. یہ 12 سال کے بچے کی لکھی ہوئی. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں وہ بچہ جس نے نیٹشے کو نہیں پڑھا مگر نیٹشے کا تعارف درست دے رہا ہے. آپ لوگوں کو علم ہے نا نیٹشے نے گھوڑے کو گلے لگایا تھا. چلو اتنا میں رسول اللہ کو کہوں گا. وی آل نو ہاؤ دا ٹیل, میں اس کا اردو بعد میں پڑھوں گا. We all know how the tale went when Nietzsche hugged the mare to repent. میں سچ جانے رو پڑا تھا اس شعر کو پڑھ. نیٹشے نے گھوڑے کو گلے لگا کے توبہ کی. اوہ زندگی گزر. But not exactly in that way. The reason he held the horse was never because he broke his philosophy, but he followed it more than ever. And in that moment when it was just him and it, wrapped in the arms of Friedrich Nietzsche, Nietzsche knew he and it were in a better place. He never promoted cruelty without reason. And even though most say he was mad, in my belief he was more sane than ever. Okay. And the reason this poem does not rhyme, it does not need to. And neither did Nietzsche had to save that horse. But he did. Or else it would have been the most biggest sin he ever committed. اس کا گناہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کہا خدا مر گیا ہے. اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا اگر اس گھوڑے کو گلے نہ لگاتا. And this is the last misra, and this is the continuation, the prolongation and the preservation of what I let be. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں شاہ حسین اپنی نظمیں ایسے ختم کر کے کہتے ہیں کہ آگے میں بول تو دوں لیکن تمہارا ذہن ابھی اتنا قابل نہیں کہ تم سمجھ سکو. میں پھر آؤں گا زرتشت کی طرح, تیاری کر کے رکھنا. ہم سب جانتے ہیں کہ کہانی کیسے چلی جب نیٹشے نے گھوڑے کو گلے لگایا توبہ کے لیے, مگر حقیقت کچھ اور تھی. اس نے گھوڑے کو تھاما کیونکہ وہ اپنے فلسفے سے منہ نہیں موڑ رہا تھا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کر رہا تھا. اور اس لمحے جب صرف وہ اور گھوڑا تھے, فریڈرک نیٹشے کی باہوں میں لپٹا ہوا وہ جانتا تھا کہ وہ اور گھوڑا ایک بہتر جگہ پر ہے. اس نے کبھی بلا وجہ ظلم کی حمایت نہیں کی اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا تھا. میرے نزدیک وہ پہلے سے زیادہ آج ہوش میں تھا. اور یہ نظم قافیہ بندی کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس نظم کو اس کی ضرورت ہی نہیں. جب نیٹشے کو اس گھوڑے کو بچانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی ایسا کیا. اس کا گھوڑا تھوڑی تھا. اور وہ یہ سب نہ کرتا تو سب سے بڑا گناہ کرتا کیونکہ تب ناقابل معافی ہوتا. اور یہی تسلسل ہے, اسی کا دوام اور اسی کی بقا جسے میں نے ہونے دیا.